پچھتاوا۔ پاپا آج آپ میرے اسکول مجھے لینے نہ آئیے گا، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ سرمد نے اسکول بیگ کاندھے پر لٹکایا اور گیٹ کی طرف جاتے ہوئے پاپا سے کہا۔ کیوں؟ پاپا حیران ہو کر بولے۔ وہ اصل میں پاپا مجھے شرم آتی ہے آپ کی پرانی سی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے۔ میرے سب دوستوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور یا ان کے والدین انہیں گاڑیوں میں لینے آتے ہیں۔ سرمد کی بات سن کر اس کے پاپا کا چہرہ اتر گیا اور وہ تیزی سے واپس مڑ گئے اور سرمد اسکول کے اندر چلا گیا۔ یہ آج صبح کا واقعہ پہلا نہیں تھا۔ روزانہ سرمد کا اسکول جانے سے پہلے موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ تمام راستے خاموشی سے بائک پر بیٹھا رہتا تھا۔ آج پاپا نے پوچھ لیا تو یہ جواب ملا کہ اسے بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سرمد کے پاپا کا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور اچھے انسان بنیں۔ اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سرمد کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اور بہن بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سرمد سب میں بڑا تھا اور 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن سرمد کی وہاں چند امیر زادوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کی گاڑیوں اور ان کی پاکٹ منی دیکھ کر ان جیسا ہی بننا چاہتا تھا اور پاپا کو بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے آپ کا سستا سا موبائل دیکھ کر بہت شرم آتی ہے، اسے باہر نہ لے کر جایا کریں۔ کبھی بائک پر بیٹھتے ہوئے موڈ خراب کر لیتا۔ اسے ذرا احساس نہ تھا کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اس کے پاپا اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کی مما کپڑوں کی سلائی کرتی ہیں، دونوں سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سرمد اور اس کے بہن بھائیوں کی فرمائشیں پوری کریں۔ سرمد کی غلط سوچ اور اس کے منفی رویے کا اثر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین ہر وقت پریشان رہنے لگے تھے۔ آخر ایک دن اس کے پاپا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تنگ آ کر انہوں نے سرمد سے کہا، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گے، میرے ساتھ دکان پر بیٹھو گے۔ سرمد نے حیرانی سے پوچھا، کیا؟ تو پاپا بولے، تمہیں اپنی غربت پر شرم آتی ہے۔ آج تم پارٹی کے لیے مہنگے کپڑوں کی ضد کر رہے ہو جو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں اسکول ہی نہ بھیجوں۔ ٹھیک ہے، سرمد نے بھی غصے سے کہا اور زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں۔ سرمد کے چھوٹے بھائی بہن پڑھ لکھ چکے ہیں اور اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے میٹرک میں پوزیشن لی تو اسے اسکالرشپ مل گئی۔ باقی پڑھائی اس نے اسکالرشپ پر کی۔ اس کے پاپا اس سے بہت خوش تھے۔ بہن کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرارشپ مل گئی۔ سرمد سے دوسرے نمبر والا اس سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر بن گیا۔ اب سرمد افسردہ سا جنرل اسٹور پر بیٹھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کاش اس کی سوچ غلط نہ ہوتی، کاش وہ صرف اور صرف پڑھائی پر توجہ دیتا، وہ دوسروں کی گاڑیاں، موبائل اور پاکٹ منی سے متاثر نہ ہوتا اور محنت کر کے اپنی زندگی سنوارتا، ماں باپ کی دل آزاری نہ کرتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو وقت گزر چکا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پچھتا کیوں نہ لے۔ پیارے بچوں، آپ اس کہانی سے سبق سیکھیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ امیر بچوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں، جو ماں باپ لے کر دیں اس پر خوش رہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر رکھیں، صرف اسی سے آپ کی زندگی بہترین بن سکتی ہے۔ پیارے بچوں، عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے،
اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، بہادری کا کارنامہ۔ احمد آباد نامی ایک چھوٹا سا قصبہ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس قصبے میں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ وہاں کے رہنے والے بہت ملنسار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اس قصبے میں فاروق اور عامر نامی 2 لڑکے رہتے تھے۔ ان دونوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ دونوں روز صبح سویرے سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی، جس پر سے چند لوگ لکڑی کے بڑے بڑے صندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے اور بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ ایک آدمی ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ جواب نہ ملنے پر وہ آدمی انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ یہ تم کن بچوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہو بشیر؟ ان میں سے ایک بولا۔ باس، یہ دونوں ہمیں چھپ کر دیکھ رہے تھے، بشیر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر غار میں ڈال دو، باس نے حکم دیا۔ 2 آدمی آگے بڑھے اور فاروق اور عامر کو پکڑ کر غار میں ڈال دیا۔ ڈر کے مارے ان دونوں کی گیگی بن گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک غار کے باہر سے آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔
میرے خیال سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہمیں ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عامر نے چپکے سے کہا۔ میری رسی کچھ ڈھیلی ہے اور قریب ہی ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے اور میں کوشش کر کے آزاد ہو سکتا ہوں، فاروق نے سرگوشی کی۔ پھر وہ کوشش کرنے لگا اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی عامر کو کھولا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب قصبے کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں موجود انسپکٹر جمال کو ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر جمال اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے غار پر چھاپا مارا تو انہیں اندر سے 10 صندوق برآمد ہوئے۔ یہ صندوق سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سونا پڑوسی ملک سے اسمگل ہو کر آیا تھا اور بہت زیادہ مالیت کا تھا۔ انسپکٹر جمال نے وہ سارا سونا ضبط کر لیا اور کمشنر کے حوالے کر دیا۔ کمشنر نے ان دونوں لڑکوں کو ان کی بہادری پر 50,000 ہزار روپے انعام دیے اور انہیں شاباشی دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔